السلام علیکم، یہ ہے تماشا نیوز اور میں ہوں اویس خٹک اور میں ہوں حاجرہ خان۔ بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ بانی پی ٹی آئی نے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ تحریک انصاف کے بانی نے اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان کو پاکستان نہ آنے کی ہدایت دے دی ہے، جس سے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں بیٹے اپنے والد کے رہائی کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے، تاہم بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پر انہیں منع کر دیا۔ قاسم اور سلیمان حال ہی میں برطانیہ سے امریکہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں بھی کی۔ پارٹی رہنماؤں اور علیمہ خان نے ان کے ممکنہ دورے کی تصدیق کی تھی، جبکہ حکومتی وزراء نے بھی اس پر بیانات دیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ وہ آئیں تو خوش آمدید، لیکن دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ ان کے والد پر 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا الزام ہے۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ بیٹے اگر آئیں گے تو صرف والد سے ملاقات کے لیے، کوئی جلوس یا احتجاج نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر کویت کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، فوڈ سیکیورٹی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ، OIC اور دیگر کثیر الجہتی پلیٹ فارمز پر قریبی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آئندہ مستقبل میں اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکے۔ فلسطینی عوام کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت اور غزہ میں خراب انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں وزرائے خارجہ نے ایک منصفانہ اور پائیدار حل کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ بین الاقوامی سطح پر خالصتان تحریک کو نئی سفارتی توجہ مل رہی ہے۔ امریکہ میں موجود سکھ کمیونٹی کی سرگرمیاں بھارتی حکومت کے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے امریکی شہریوں کے حقوق اور سلامتی کے لیے حمایت جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ خط اس وقت منظر عام پر آیا ہے جب 17 اگست کو واشنگٹن میں خالصتان ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے۔ حکومت نے ملک میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے 1,16,000 الیکٹرک بائکس 2 سال کی آسان اقساط پر فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اسکیم میں ہر بائک پر 50,000 روپے کی سبسڈی دی جائے گی، جبکہ بقیہ رقم قسطوں میں ادا کرنا ہوگی۔ بائک کی تخمینہ قیمت 2,50,000 روپے رکھی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور بینکنگ ایسوسی ایشن اسکیم کو حتمی شکل دے رہے ہیں اور اس کا باضابطہ اعلان وزیر اعظم شہباز شریف 14 اگست کو کریں گے۔ اسکیم میں 18 سے 65 سال عمر کے شہری اہل ہوں گے۔ اس پالیسی سے درآمدی ایندھن کی لاگت میں کمی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ پاکستانی ایتھلیٹکس کو حکومتی سطح پر پذیرائی ملنے لگی، جس سے نوجوانوں کا حوصلہ بلند ہو رہا ہے۔ کراٹے چیمپئن شاہ زیب رند کے والد خیر محمد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، جہاں وزیر اعظم نے لائٹ ویٹ ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتنے پر 50 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ شاہ زیب نے چند روز قبل انعامی رقم نہ ملنے کا شکوہ کیا تھا، جس کا ازالہ وزیر اطلاعات نے فوری کروانے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے کرغزستان کے ڈپٹی چیئرمین کابینہ عزت مآب عادل بیسالوف کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ کرغز وفد پاکستان کرغزستان مشترکہ بین الحکومتی کمیشن IGC کے 5ویں اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آیا ہے۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے کامیاب انعقاد اور 2 طرفہ تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران تجارت، توانائی، روابط اور عوامی تبادلوں کے شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم نے ان معاہدوں پر مؤثر عمل درآمد اور نتائج پر زور دیا۔ کرغز وفد نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور باہمی فائدے کے لیے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مالیاتی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جس کا اثر قیمتی دھاتوں پر بھی دکھنے کو ملا۔ ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ فی تولہ سونا 1600 روپے سستا ہو کر 3,54,700 روپے کا ہو گیا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 1,372 روپے کمی کے بعد 3,04,098 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $16 کم ہو کر $3,320 فی اونس پر آ گیا۔
मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिजली की कीमत में कमी का इम्कान पैदा हो गया है। CPPA ने माली साल 2024-25 की चौथी सामाही एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज दी गई है। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में सारिफीन को मजमूई तौर पर 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिल सकता है। इस सामाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सरकारी डिस्कोज पर भी होगा। नेपरा ने CPPA के इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। जराये के मुताबिक अगर सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए एडजस्टमेंट मंजूर होती है तो बिजली ₹2.10 फी यूनिट सस्ती हो सकती है। नेपरा समाअत के बाद हतमी फैसला करेगा, जिसके बाद बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ का इतलाक मुमकिन होगा। इस्लामाबाद में गाड़ियों के मालकान के लिए बड़ी सहूलत मुतारफ कराई जा रही है, जहां महकमा एक्साइज ने रिवायती रजिस्ट्रेशन कार्ड्स और फाइल सिस्टम को खत्म करते हुए गाड़ियों के लिए डिजिटल कार्ड्स जारी करने का फैसला किया है। अब गाड़ी के कागजात साथ रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी की डिजिटल बुक मोबाइल वॉलेट में दस्तयाब होगी। डायरेक्टर एक्साइज इस्लामाबाद बिलाल आजम के मुताबिक गाड़ियों की ट्रांसफर का अमल भी मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज किया जाएगा और बायोमेट्रिक तस्दीक घर बैठे मोबाइल पर ही मुमकिन की जाएगी। डिजिटल कार्ड्स न सिर्फ ट्रैफिक चालान की तफसीलात महफूज रखेंगे, बल्कि ये शहर के डिजिटल पार्किंग सिस्टम से भी मुंसलिक होंगे। पार्किंग फीस की अदायगी भी इन्हीं कार्ड्स के जरिए मुमकिन होगी और पैसे न होने की सूरत में भी गाड़ी महफूज तरीके से पार्क की जा सकेगी। इस जदीद निजाम के नफाज से शहरियों को न सिर्फ सहूलत मुयस्सर होगी, बल्कि वक्त और कागजी झंझट से भी निजात मिलेगी। क्रिकेट के आलमी मंजरनामे पर बड़ी टीमों की अजारादारी पर सवालात उठने लगे हैं और पाकिस्तान ने इस पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के मुजव्वज़ा 2 दर्जाती टेस्ट क्रिकेट सिस्टम की मुखालफत का फैसला किया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि खेल पर सबका बराबर हक है और छोटी टीमें अगर बड़ी टीमों से नहीं खेलेंगी तो बेहतरी कैसे आएगी। PCB को उम्मीद है कि दीगर ममालिक भी इस मुखालफत में उसका साथ देंगी। अगले साल पाकिस्तान की टीम 9 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जिनसे रैंकिंग बेहतर बनाने का मौका मिलेगा।